السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے، یعنی بتوں کی پرستش ہونے لگی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ دوسرے ایسے گناہوں میں اس کی مانی جائے جن گناہوں کو تم لوگ چھوٹا سمجھتے ہو۔ چونکہ کافر تو کفر و شرک کے بڑے گناہ میں مبتلا ہے، اس لیے شیطان انہیں چھوٹے گناہوں میں لگانے پر زور نہیں لگاتا، اور مسلمان چونکہ بڑے گناہ سے بچے ہوئے ہیں، اس وجہ سے شیطان انہیں کفر و شرک سے کم درجے کے گناہ یعنی قتل، جھوٹ، خیانت وغیرہ میں ان کو لگانے پر سارا زور لگاتا ہے۔ اے لوگو، چوکنے ہو جاؤ، میں تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی آدمی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر لینا حلال نہیں۔ ظلم نہ کرنا، میرے بعد کافر نہ بن جانا یا ناشکر نہ بن جانا کہ تم دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا کے مقام پر مسجد حیف میں بیان فرمایا، تم میں سے جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اسے مقصد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دے گا اور غنا کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا۔ دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی، اور جو لوگ دنیا کو مقصد بنا کر اس کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جمع شدہ کاموں کو بکھیر دے گا اور محتاج کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا، اور دنیا تو اسے اتنی ہی ملے گی جو اس کے مقدر میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا کی مسجد خیف کے مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور کوشش کر کے وہ بات اپنے بھائی سے بیان کی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی مسلمان کا دل کمی اور خیانت نہیں کرے گا۔ ایک عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا، دوسرے حاکم اور امراء کی خیر خواہی کرنا، اور تیسری مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ مسلمانوں کی دعا ان کو ہر طرف سے گھیرے لے لیتی ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے ان کی حفاظت کرتی ہے۔